السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو تمام مسلمانوں خصوصاً مسلم خواتین کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ معزز سامعین کرام، جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو تو اس کے استقبال کے لیے ہم طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، مثلاً گھر کی سجاوٹ اور صفائی پر خاص توجہ دیتے ہیں اور اپنے مہمان کی بہترین خاطر مدارت کرتے ہیں تاکہ مہمان خوشی خوشی واپس جائے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح آمد رمضان بھی ہمارے لیے ایک مبارک اور قابل احترام مہمان کی طرح ہے، جس کا استقبال ہمیں نہایت ہی جوش و خروش اور مکمل تیاری کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس میں ماشاءاللہ مسلم خواتین کا نہایت ہی اہم کردار ہے۔ اور خواتین کا کام اس مبارک مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں بہت بڑھ جاتا ہے، اور مسلم خواتین اس کو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے سحری سے افطاری تک ان کا ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ کتاب و سنت نے بعض مقامات اور اوقات کو کثرت اجر و ثواب کے ساتھ ممتاز کیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے عبادت کے ان اوقات و مقامات میں بے پرواہی برتنا درست نہیں ہے، بلکہ اسے عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے۔ سورہ مطففین۔ اولو العزم سلف صالحین عبادت کے دنوں کو غنیمت سمجھ کر ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور ہمارے لیے سلف صالحین اور ان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ اس لیے مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ بیان کردہ امور سے رمضان المبارک کا استقبال کریں، جو کہ سال میں عبادت کا عظیم موسم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رمضان المبارک کی آمد کی یوں بشارت دیتے تھے، تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، وہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، نیز دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ تمہاری رغبت، چاہت اور جوش و خروش کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بھلائی دکھلاؤ، اور جو اس مہینہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ انتہائی بدبخت ہے۔ یہ بشارت سننے والوں کے اندر خوشی اور سرور پیدا کرنے کا نام ہے، اور رمضان جو بھلائیوں کا موسم ہے، اس کے قریب آنے کی خبر سے بڑھ کر اور کون سی بشارت ہو سکتی ہے۔ خواتین کو اس دعا کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کا مہینہ اس حال میں میسر کرے کہ وہ صحت و عافیت سے ہوں، تاکہ وہ پوری نشاط اور حوصلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت مثلاً صیام، قیام اور ذکر و اذکار کر سکیں۔ کتنے لوگ ہماری بہنوں کے سامنے ہیں جو رمضان کا انتظار کرتے کرتے اس کی آمد سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ احکام رمضان کا علم ان ضروری علوم میں سے ہے جنہیں سیکھنا ہر مکلف یعنی عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، جبکہ ان سے ناواقف اور بے بہرہ رہنے کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بعض علوم فرض عین یعنی ہر شخص پر فرض ہیں، اور بعض فرض کفایہ ہیں، یعنی اگر کسی ایک
شخص نے بھی اسے حاصل کر لیا تو اس کی جگہ کے دوسرے تمام لوگوں سے اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کون سے علوم فرض عین ہیں اور کون سے فرض کفایہ، ان کے بارے علم حاصل کرنا فرض عین ہے، تاکہ کوئی چیز بھی ان سے ناواقفیت انسان کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس لیے روزہ دار کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں اس کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر اس کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلم خواتین کو چاہیے کہ اس مہینے کے جن احکامات کی معرفت ان کے لیے ضروری ہے ان سے متعلق دستیاب مفید کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور پڑوسیوں میں سے جو ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے ان کو بھی یہ احکام سکھانے کی کوشش کریں جس پر وہ اجر عظیم کی مستحق قرار پائیں گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا اجر میں ایسے ہی ہے جیسے اس پر عمل کرنے والا ہو۔ یکے بعد دیگرے متعدد رمضان گزر جاتے ہیں، لیکن ہماری مسلم بہنیں ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ ماہ رمضان میں شرعی فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، جس طرح روزہ پہلی امتوں پر فرض تھا تم پر بھی فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے ایک مسلم خاتون کو اس مہینے میں جس چیز کے حصول کی خواہش ہونی چاہیے وہ تقویٰ ہے۔ کیا ہماری مسلم خواتین اس شرف کے حصول کے لیے جس کی بدولت وہ متقین کی صف میں شامل ہو سکتی ہیں غور کرتی ہیں؟ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔